تو ہیلو دوستو، آج ہم بات کریں گے رنیسانس کے بارے میں۔ رنیساں یا رنیسانس، جس کو اردو میں ہم نشاط ثانیہ کہیں گے۔ تو رنیسانس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ ری برتھ۔ اب یہ ایک فرینچ اور لیتن ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ری برتھ۔ جب ہم ری برتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ یوروپین کانٹیکسٹ میں جتنا بھی وہاں پہ ایگزسٹنگ لٹریچر کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، آرٹ کی بات کریں، جتنا بھی یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھیں، ان کو لوگوں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ جو یہ ایک خلا تھی اس کو پور کرنا شروع کیا۔ جب یہ ڈارک ایجز سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو بڑی رچ ہسٹری ہوا کرتی تھی گریک کی اور رومن کی، جو لگ بھگ 300 اور 400 بی سی کی ہم بات کریں تو اتنی رچ ہسٹری جو تھی وہ اچانک سے جب ڈارک ایجز آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد سے لوگوں نے دوبارہ سے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ وہاں پہ جو تھیالوجی سے یا مذہب سے تھوڑا اٹھ کر کے لوگوں نے مختلف شعبہ جات میں پڑھنا شروع کیا، تو اس کو رنیسانس کہا گیا ہے۔ اب رنیسانس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اٹلی سے ہوتی ہے، جو لگ بھگ 1300 to 1600 بی سی میں تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس 13ویں سے 16ویں صدی عیسوی تک کے جتنے بھی جو یہ دور رہا ہے رنیسانس کا دور مانا جاتا ہے، جس میں ہم ایک ٹرانزیشن پیریڈ مانتے ہیں جو میڈیول سے ہمیں ماڈرن کی اور لے کے جاتا ہے، جو قرون وسطیٰ سے ہمیں جدیدیت کی اور لے کے جاتا ہے، اور مختلف شعبہ سے ہمیں اس کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ وہاں جاگیردارانہ جتنا بھی نظام تھا میڈیول یوروپ کے اندر، اس کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے رنیسانس کی وجہ سے۔ اب رنیسانس کا ہم اگر بات کریں تو جتنی بھی یہ کمپلیٹلی چیزیں جو اس وقت وہاں سوسائٹی سے لگ بھگ ختم ہو گئی تھیں، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ فن ہو، سائنس ہو، فلسفہ ہو، ریاضی ہو، یا کتنے بھی دوسرے تیسرے جو سبجیکٹس ہیں وہ ہو، وہاں پہ سوسائٹی میں ان کی کبھی بھی بات، یا اس وقت کے میڈیول یورپ کی ہم بات کریں تو ان سب میں کسی پر بھی بات نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ بڑے لمیٹڈ سے کچھ سبجیکٹس ہوا کرتے تھے جن کو وہاں پہ پڑھایا جاتا تھا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈرن پیریڈ کی جو فلسفی ہے اور رنیسانس آنے کے بعد یہ ساری کی ساری ایک شفٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اینڈ دا ریزن بیہائنڈ دس از دا پیپل اسٹارٹ ریشنل تھنکنگ، دے اسٹارٹ آسکنگ دا کوشچن، اوکے۔ سو اس سے پہلے جتنا بھی ہم کیتھولک چرچ کے انڈر پہ اپن دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی تھیالوجی کا کام ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تھیالوجی سے ہی ریلیٹڈ ہوگا۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہم کوئی بھی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اوکے۔ اور جاگیردارانہ نظام کا ایک ماحول تھا وہاں پہ، اور جس کے اندر ہی یہ ساری چیزیں یا سوسائٹی جو ہے وہ کام کیا کرتی تھی، اوکے۔ سو آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے درمیان میں دھیرے دھیرے جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آنا شروع ہوتی ہے، اور لوگ اپنے پرانے جو ان کا لٹریچر ہے، آرٹ ہے، سائنس ہے، ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ایک نیا کنسیپٹ لے کے سامنے آتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہونا لگ بھگ شروع ہوتا ہے تو مختلف لوگ آگے کے بڑے بڑے لوگ آ کر کے شہروں میں آ کے بسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تاجر طبقہ جو ہے نا یہاں پہ وہ عروج پہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تاجر طبقہ کا ہم جب شفٹ کی بات کرتے ہیں کہ مارچنٹ جو ہیں وہ طبقہ جو ہے وہ اب سٹیز میں آ کر کے سیٹل ہونے لگا ہے، اور ان کی تعداد بڑھنے لگی ہے، کیونکہ اب جاگیردارانہ نظام آہستہ آہستہ بہت کمزور ہو چکا تھا وہاں پہ۔ تو اس کی وجہ سے ایک نیو کنسیپٹ جو رنیسانس میں آتا ہے وہ آتا ہے ہیومنزم کا۔ اب ہم مذہب سے اوپر اٹھ کر کے جو بات کریں گے وہ ہم انسانیت پسندی کی بات کریں گے یا انسانیت کی بات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم رنیسانس میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کے فیکٹرز کی بات کریں کہ ایسا کون سے فروغ کے عوامل رہے ہوں گے، فیکٹرز رہے ہوں گے جس کی وجہ سے جو ہے رنیسانس جو ہے وہ اس ایریا میں زیادہ پھیلا۔ اگر ہم فرسٹ دیکھتے ہیں تو ہیومنزم، انسانیت پسندی۔ ان جرنل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہیومنزم کیا ہوتا ہے، کہ انسانیت کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرنا، دیٹس کالڈ دا ہیومینٹی اور ہیومنزم، اوکے۔ سو اگر ہم رنیسانس کے دور کی بات کرتے ہیں تو ہیومنزم کا مطلب ہوتا تھا ایسا شخص، ایسا انسان جو لگ بھگ 5 مختلف سبجیکٹس میں جو ہے وہ ماسٹر کیا ہوا ہو،
ہیومینٹیز کے 5 سبجیکٹس میں جو ماسٹر کیا ہوا ہو، اور ان سارے سبجیکٹس کو اس دور تک آتے آتے اٹالین یونیورسٹیز جو تھیں وہ کافی مشہور ہو چکی تھیں یہ سارے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے۔ اور جو سبجیکٹس 5 سبجیکٹس تھے جس میں سے گرامر کی ہم بات کریں، ریوتھک یا اسپیچ، آرٹ آف اسپیچ کی ہم بات کریں جس میں بہت اچھا بولنا یا کیسا بولا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے پوئٹری کی، شاعری کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں یا مورل فلاسفی کی بات کریں، یہ سارے سبجیکٹس جو ہے یہ وہاں پہ پڑھایا جانا لگا اس ٹائم میں۔ تو جو بھی یہ سارے سبجیکٹس پڑھتے تھے وہ ان تھیالوجی سے تھوڑا اوپر اٹھ کر کے، تھیالوجی سے ہٹ کر کے اس وقت میں یہ سبجیکٹس پڑھنا، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں تو یہ سارے سبجیکٹس آپ کو پڑھنا لوڈ نہیں ہوتا تھا۔ جتنے بھی آپ کے لمیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں تھیالوجی کے اندر میں، جو مذہبی کتابوں کے اندر میں یا مذہب کے آدھار پہ جو بھی ہیں، مذہب کی بنیاد پہ جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہی پڑھایا جاتا تھا۔ اس سے آگے اٹھ کر کے پڑھنا دیٹ واز ناٹ اے پاسبل ایٹ دیٹ ٹائم۔ سو رینیسانس کی جب ہم بات کریں تو اٹلی سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے کہ جب کلاسیکل لیتن لٹریچر جو ہے وہ ڈسکور ہوتا ہے۔ اب 1453 میں ہوتا یہ ہے کہ جب ترکوں نے جو ہے نا قسطنطین پول پہ اٹیک کیا، قسطنطنیہ پہ جب انہوں نے اٹیک کیا نا، وہاں پہ جتنے بھی گریک اور رومن اسکالرز تھے جو وہاں پہ رہتے تھے، کافی صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے تھے، اوکے، سو ان کا ایک کافی رچ جو ہے وہ لٹریچر تھا وہاں پہ، چاہے وہ سائنس کی بات کرو، چاہے ریاضی کی بات کرو، چاہے وہ سوشل سائنسز کی بات کرو، چاہے وہ ہیومینٹیز کی بات کرو، آرکیٹیکچر، فن یا فن تعمیر، کسی بھی چاہے مذہبی کی کتابوں کی بات کرو، ان سب چیزوں میں جو ہے نا گریک اور رومن کی جو پرانے منوسکرپٹس کی بات کرتے ہیں وہ کافی وہاں پہ مشہور تھی اور رچ لٹریچر تھا ان کے پاس۔ اب جب یہاں پہ اٹیک ہوا، جب یہاں پہ جو ہے وہ لگ بھگ ترکس نے یہاں پہ قبضہ کیا قسطنطنیہ پہ، تو یہ سارے لوگ، یہ سارے اسکالرز جو ہے نا یہ بھاگ کر کے اٹلی میں آ گئے، اور یہاں پہ آ کر کے انہوں نے پناہ لی۔ اب جب یہاں پہ یہ لوگ آ گئے تو اب آ کے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں پر تو ابھی بھی وہی سارا نظام جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ان لوگوں نے یہاں پہ یہ کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پہ انقلاب آنا شروع ہوا، اور اسی دور میں، اسی وقت میں جو ہے وہ لگ بھگ فیوڈل سوسائٹیز جو ہے وہ، جو فیوڈلزم کی ہم بات کریں یا جاگیردارانہ نظام کا جو بات کریں، وہ بھی بہت کمزور پڑ گیا تھا اس حد تک آتے آتے، اور تاجر طبقہ کافی عروج پہ تھا۔ تو انہوں نے ان سب سکالرز کی بہت سپورٹ کی، جس کی وجہ سے مختلف سبجیکٹس یا مختلف لبرٹی تھوڑا تھوڑا سوسائٹی میں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اگر ہم آرٹ اور آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو رینیسانس کی جب ہم بات کریں اس میں صرف خالی لٹریچر کی یا ادبیات کی ہم بات نہیں کرتے، وہ کسی بھی شعبہ ایجاد میں ہو، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی بات کریں، چاہے وہ ہم میوزک کی بات کریں یا کسی اور ہم دوسرے تیسرے اسکلپچر کی بات کریں، پینٹنگ کی بات کریں، تو ہر شعبے میں انقلاب آیا، اور ہر شعبہ ایکولی امپارٹنٹ ہے انقلاب لانے کے لیے۔ رینیسانس کے دور کی ہم بات کریں، جو پینٹنگ کرنا جانتے تھے انہوں نے پینٹنگ کے طور پہ انقلاب لایا، جو میوزک والے تھے انہوں نے میوزک کے طور پہ انقلاب لایا، جو لٹریچر میں تھے، ادبیات کے تھے، انہوں نے لوکل لینگویجز میں جو ہے وہ کتابوں کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دی۔ تو ان سب کی بدولت جو ہے ہمیں وہ انقلاب دیکھنے کو وہاں پہ ملتا ہے رینیسانس کے دور میں۔ اب اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ لٹریچر کی، جیسے ہم آلریڈی بات کر چکے لٹریچر کی، تو ری ڈسکوری آف کلاسک لٹریچر ہے نا، جتنا بھی کلاسک لٹریچر تھا اس کی جو دریافت ہوگی، کس کی، اینشنٹ گریک اور رومن کا جو بھی لٹریچر تھا، اب اس کو جب لا کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، تو وہ ایک مین ذریعہ بن گیا اس انقلاب کے پیچھے۔ اب ہیومنزم اور ورناکولر کی بات کریں، ہیومنزم کو ہم نے بات کر لی، ورناکولر کی بات کریں، جتنا بھی مقامی وہاں کی زبانیں تھیں، ان مقامی زبانوں میں جو بھی لٹریچر تھا، جو بھی چیزیں تھیں، وہ ان لوکل زبانوں میں جو ہے وہ اب ٹرانسلیٹ کرنا شروع ہوگی۔ اس سے پہلے وہ لیتن اگر وہ لیتن زبان میں تھے، تو اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں لوکل، وہاں کی جتنی بھی ماس یا پبلک کی جو بھی لوکل زبان ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا یا میسر ہونے لگی۔ اور پولیٹیکل سوشل رائٹنگ کی ہم بات کریں
تو میکیولی کا نام سب سے پہلے رہے گا. میکیولی کا جو بک تھی جیسے دا پرنس کے نام سے، اور میکیولی کی جو پرنس ہے جس میں اسٹیٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ اس نے دیا، اس وقت اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے یا اس کا ایک سٹرکچر کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ کا. یہ میکیولی یا مورے کی بات کریں یا اور دوسرے تیسرے بہت سارے جو اس وقت کے پولیٹیکل تھاٹس جنہوں نے دیے ان کے بارے میں بات کریں، تو وہ ساری چیزیں بھی برابر کا ایک رول پلے کرتی ہیں سوسائٹی میں، سوسائٹی کو جگانے کے لیے، ان کو ایک نیا دور دکھانے کے لیے. یہ ساری چاہے وہ رائٹنگز ہوں، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو، اس کی بات کرتے ہیں. شیکسپیئر کی لیگیسی کی اگر ہم بات کریں کہ شیکسپیئر کی میراث، جیسے انہوں نے جتنے بھی پلے رائٹ لکھے ہیومن لائف یا ہیومن سوسائٹی کے بیس پہ لکھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم مین چیز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت کا پرنٹنگ پریس کے بارے میں، کیونکہ اسی وقت جب گوٹنبرگ کا جب گوٹنبرگ نے جب پرنٹنگ پریس کی ایجاد کر لی 1450 میں، اب اس میں یہ ہوا کہ جتنی بھی کتابیں لکھی جانے لگیں اب وہ بہت ایزلی طریقے سے، بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ کتابیں ایک وائڈ رینج تک، بہت سارے لوگوں تک ایزلی اویلیبل ہونے لگیں، ان تک پہنچنے لگیں. کیونکہ اس سے پہلے ہینڈ ریٹن بک ہوا کرتی تھی جو بڑے آسانی سے جو ہے نا زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ جا سکتی تھی، اتنا آسانی سے نہیں لکھی جا سکتی تھی. اب پرنٹنگ پریس آنے کے بعد جو ہے کتابیں ایک تو لوکل زبان میں وہ آلریڈی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں کی لوکل لینگویجز میں آ گئی ہیں، اور ان کی زبانوں میں جب کتابیں ہیں اور وہاں پہ پرنٹنگ پریس ہے، اور ان کا جو ہے وہ بہت جلدی سے جو ہے وہ تیزی سے جو وہاں کی سوسائٹی میں وہ پھیلنا شروع کی ہیں. اب ایک فیکٹر جو ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں، فال آف کانسٹینٹن پول کی ہم بات کریں تو قسطنطنیہ کا سقوط یا قسطنطنیہ کا زوال. جیسے ہی قسطنطنیہ کا زوال کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی گریکو رومن سکالرز تھے، وہ جتنی بھی پرانی ان کی منوسکرپٹس تھیں، پرانی کتابیں تھیں، وہ ساری اٹھا کر لے کر کے یوروپ میں لگ بھگ اٹلی اور ان شہروں میں آ کر کے بس گئے. اور ان کے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے انہیں کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، وہاں کی سوسائٹی کو پڑھانا، ان کو جاگرک کرنا، ان کو ان ساری چیز سے واقف کرانا، یہ سارا کام انہوں نے کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت میں جو ہے وہ ایک نمایاں تبدیلی یا ایک کیونکہ فیوڈل سسٹم جو ہے وہ ایک جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کا وہاں پہ خاتمہ ہوتا ہے، اور تجارتی طبقہ دھیرے دھیرے یہاں پہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو اٹلی کی سٹی ہو جیسے فلورنس ہو، وینس ہو یا جنووا ہو، ان مختلف سٹیز میں لگ بھگ تاجر طبقہ جو ہے وہ عروج پہ آنے لگتا ہے. اس کے بعد تاجر طبقہ آنے کے باوجود بہت سارے مختلف فیملیز، ویلدی فیملیز جو تھیں، انہوں نے اس نئی سوچ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کیا، نئے آرٹسٹ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، نئے تھنکرز جو ہے فلسفی ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر لیا. اب سائنٹیفک اسپرٹ اینڈ کیوریوسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک نئی ایک کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ ہم کچھ نیا ایکسپلور کر رہے ہیں، کچھ نیا دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم صرف اور صرف جو ہے وہ مذہبی کتابوں پہ اٹکے ہوا کرتے تھے، یا مذہبی کتابوں سے ہم باہر نکل کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے مختلف سبجیکٹس کو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ اور نیچر کی چیزیں ہوں. تو اب لوگوں کے اندر وہ ایک کیوریوسٹی، وہ ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ بھائی اس دنیا کے بعد اگر ہم تھوڑا کھل کے دیکھیں گے تو اور کتنی چیز ہے. اربنائز سینٹر، بہت سارے سینٹر بڑھنے لگے، کیونکہ اب تاجر طبقہ جب سے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ مختلف سینٹرز جو ہیں وہ کلچر ہو، لرننگ ہو، کنسرٹ ہو، بہت ساری آبادیت جو ہے وہ بڑھنے لگی. لوگوں کی آبادی ایک شہروں میں جب اکٹھا ہونے لگی. اب سب سے امپارٹنٹ جو چیز تھا وہ جاگیرداری کا زوال تھا. اب جیسے جیسے جاگیردارانہ نظام کا زوال ہوا اور مڈل کلاس جو ہے وہ ایک نئی مڈل کلاس نکل کر کے سامنے آ گئی. اب اس میں چاہے وہ مارچنٹ ہو، چاہے وہ اور دوسرے لوگ ہوں، لیکن جاگیردارانہ نظام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں وہاں پہ لبرٹی اور تھوڑا فریڈم، تھوڑا ان کو کھلی چھوٹ، کھلی آزادی دے دی جاتی ہے، جو کہ ایک جاگیردارانہ نظام میں ممکن نہیں ہوا کرتی تھی.
اس کے بعد ہم ایکسپلوریشن اور ڈسکوریز کی ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ رینیسانس آنے کے بعد ہم دیکھیں گے مختلف سارے لوگ یورپ سے اب وہ سوچنا شروع کیے کہ بھائی یہ یورپ کی ایک زمین ہے یا ہمارا کلچر ہے، ہمارے آس پاس میں کیا ہے. اب وہ نیو ڈسکوریز ہونے لگیں، چاہے اس کے بعد کی ہم بات کریں کولمبس کی بات کر لیں، واسکو ڈی گاما کی بات کر لیں، ہے نا، امریکہ اور ہندوستان کی کھوج کی بات کر لیں. تو یہ ساری چیزیں وجود میں آنے لگیں رینیسانس آنے کی وجہ سے، نشاط ثانیہ آنے کی وجہ سے، لوگوں میں ایک سوچ پیدا کرنے کی وجہ سے. وہ سوچ جو مذہب سے ہٹ کر کے سوچے، جو انسانیت کے بیس پہ سوچے، جو کچھ نیا کرنے کے بارے میں، جو سائنس کے بارے میں سوچے، جو آرٹ کے بارے میں سوچے. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک نیا ایکسپینشن، نئے ڈسکوریز، نئے ایجادات ہمیں دیکھنے کو وہاں پہ ملنے لگے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کی یا کچھ مفکرین کی ہم بات کرتے ہیں جو کافی مشہور رہے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے بہت کام کیا، جیسے میں آلریڈی بتا چکا کہ وہاں پہ چاہے وہ میوزک کی فیلڈ ہو، چاہے وہ آرٹ کی فیلڈ ہو، چاہے وہ آرکیٹیکچر کی فیلڈ ہو، چاہے وہ لٹریچر کی فیلڈ ہو، کسی بھی شعبہ ایجاد میں ان مفکرین نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. چاہے وہ کامیڈی کے ذریعے کیا ہو، چاہے وہ کامیڈی کے ذریعے کیا ہو، چاہے وہ ہیومنزم کے ذریعے کیا ہو، مختلف کتابوں کا اس میں لوکل زبانوں میں ان کا ترجمہ کر کے کیا ہو، عوام کی خدمت کی ہو یا عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہو. ایسے ہی بہت سارے جو اسکالرس، جیسے دانتے الگیری کی ہم بات کرتے ہیں، وہ جانے جاتے تھے ڈیوائن کامیڈی کی وجہ سے، ہے نا. فرینسسکو پیٹرک کی بات کرتے ہیں تو ان کو فادر آف ہیومنزم، انسانیت پسندی کا باپ کہا جائے گا، فادر آف ہیومنزم کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جیوانی بوکاسیو کی ہم بات کرتے ہیں جو آتھر ہے ڈیکامرن کی پروموٹڈ ہیومنسٹ آئیڈیاز تھرو سٹوری ٹیلنگ. یہ ہمیں کہانیاں سناتے لوگوں کو، اس کے ذریعے ہمیں ایک ہیومنزم کی جو ایک سوچ لوگوں کو دیا کرتے تھے کہانیاں سنانے کے ذریعے. میکیویلی کی ہم نیکولو میکیویلی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو بک ہے دا پرنس، اس نے ہمیں ماڈرن جو جدیدیت پولیٹیکل تھاٹ ہونی چاہیے، جو جدیدیت ریاست ہونا چاہیے، ریاست کا سٹرکچر ہونا چاہیے، اس سے ہمیں واقف کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا. اسی طرح ہمارے پاس اور مختلف جو جیسے سب سے امپارٹنٹ اگر ہم بات کریں تو لینارڈو ڈی وانچی کی ہم بات کرتے ہیں جو ایک بڑا ہی جینیس قسم کا انسان ہے، چاہے وہ آرٹ کی ہم آرٹسٹ کو کہہ لو، چاہے اس کو سائنٹسٹ کہہ لو، چاہے یہ ساری کہہ لو، مونالیسا پینٹنگ کو کہہ لو. یہ ساری چیزوں کے لیے لیونارڈو وانچی کی ہم بات کرتے ہیں تو اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے، بہت اہم کردار ادا کیا. اور اس کے بعد گلیلی کی ہم بات کریں تو جس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ زمین جو ہے یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سورج زمین کے ارد گرد نہیں گھوم رہی ہے، جس نے ٹیلیسکوپ کی ایجاد کی. اور اس کے بعد اس پہ مختلف مقدمے ہو گئے، جیل بھیج دیا، وہ ایک الگ کہانی ہے. اس وقت اس دور میں یہ ساری باتیں کرنا بڑا آسان نہیں تھا جو ان تھنکرز نے کی، جو ان مفکرین نے کی. تو یہ سارے انقلاب، ان سب کی قربانی، ان سب کی سیکریفائسز یا ان سب کے وجہ سے جو ہے وہ اس پوری سوسائٹی یا میڈیول یورپ کی، ہم ماڈرن یورپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آیا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دا رینیسانس اور نشاط ثانیہ. یہ ساری کی ساری کہانیاں جو تھی نشاط ثانیہ کے بارے میں تھی. نشاط ثانیہ کل ملا کے ایک نئی سوچ کا نام ہے، ایک وہ انقلاب جو تاریکی سے ابھر کر کے ایک نئے دور کی شروعات کرتا ہے، جس میں وہ مذہب سے تھوڑا اٹھ کر کے مختلف شعبہ ایجاد میں پڑھنا شروع کرتا ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں ایجاد کرنا یا کھوجنا شروع کرتا ہے، اور جس کے چلتے چلتے ایک نیا دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا ہوتا ہے. اور ایک جدیدیت کا جو آج کا دور ہے، آج کا جدیدیت کی دور کی اگر ہم شروعات مانیں تو وہ ہم مانیں گے رینیسانس یا نشاط ثانیہ کے دور سے، جو یورپ میں اس وقت پھیلی 1300 سے 1600 BC تک. تھینک یو.